حوض کوثر ہے، آخرت، حشر کا میدان اللہ کے پاس موجود. ابھی فیصلے انہیں پیاس لگی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں ہی حوض کوثر پہ جام کوثر لٹا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، پی رہے ہیں، فیضیاب ہو رہے ہیں. وہاں کچھ لوگ بے ساختہ حضور کی طرف بڑھیں گے کہ ہم امتی ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم امتی ہیں. فرشتے نہیں جانے دیں گے. یہ بہت معروف کوئی لیڈر جب آتا ہے نا تو لوگ اس کی طرف رش کرتے ہیں، پولیس والے نہیں جانا دیتے. بس یہی منظر ذہن میں رکھیں کہ لوگ چاہیں گے، وہ جو اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھیں گے چاہیں گے کہ جائیں حضور کے پاس، لیکن فرشتے انہیں نہیں جانے دیں گے. یہ منظر حضور دیکھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے فرشتوں کو کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں میری طرف کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے جواب دیں گے یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، ان کے عمل کوئی اور ہی تھے. اب سمجھ آئے؟ یقولون ما لا یفعلون، یہ ان کا یہ قول ہے کہ یہ آپ کے امتی ہیں، ان کا جو فعل ہے وہ اس کا مطابق نہیں تھا، لہٰذا یہ آپ کے امتی نہیں ہے. تو حضور بھی منہ پھیر لیں گے. اب یہ پورا ذہن میں آ گیا نا. اس کو اب یہ پڑھیے، بلا، وہ پوچھیں گے کیا ہم آپ کے ساتھی نہیں ہیں؟ وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے. وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. تو جو آیت میں بات آئی اس کا ایک نقشہ حدیث میں علیحدہ سے بھی بیان کر دیا گیا. یہ تو سارے مومنین کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اور وہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوگا. لیکن اس میں نقطے کی بات جو سمجھنے کی ہے کہ منافقین کی ایک عظیم اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جنہیں وہاں تک یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم منافق تھے، وہاں جا کے جب روشنی نہیں ملے گی تب پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یا جب حوض کوثر سے جوتے مار کے بھگا دیے جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم تو وہ چیز ہی نہیں تھے کہ جس کا ہم سے تقاضا تھا. ایک بڑی تعداد، اور جب بڑی تعداد لوگوں کی کسی امت میں ایسی ہو جائے تو وہ پھر امت کے جو ہے نا وہ سارے معاملات تلپٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر نفاق کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. چونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حوالہ دیا تو اب یہ بھی آپ کو اس طرح کی روایات بھی آپ کے ذہن میں آپ کو رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر حالات آئے وہ میری امت پر بھی آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے یعنی کوئی گو کے بل میں گھسا تھا تو تم بھی اس کی پیروی میں لازماً گو کے بل میں گھسو گے، اور ان میں کوئی ایسا بدبخت تھا جس نے ماں کے ساتھ جو ہے نا وہ نکاح کیا تھا، یعنی وہ نکاح کا مطلب یہ آپ جو بھی سمجھ لیں، تو میری امت میں بھی ایسا کوئی شقی ضرور پیدا ہوگا جو ماں کے ساتھ یہ کبھی فیل کرے گا. آج کل یہ مطلب یہ چیزیں اب شروع ہو چکی ہوئی ہیں، یہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چلے نا تو اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اب آپ سوچیں نا، یہ بھی فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت پر بھی وہ سب وارد ہو کے رہے گا جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا. جیسے دو جوتیاں آپس میں مشابہ ہوتی ہیں اسی طرح. تو یہ کیوں ہوگا؟ یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ اس کا نتیجہ ہے نا. تو بہرحال اس کا پھر انجام آخرت میں یہ ہے. تسلی ہماری یہ ہے کہ بہرحال خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یہ ہمارا یہ غرور ہے یہاں ہے نا، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اس دھوکے باز نے تمہیں دھوکہ دیا. یہ دھوکہ کھا رہے ہیں ہم اللہ کی شان کریمی سے. اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ اس نے آپ کا پیغام محفوظ کر دیا. اللہ کی بڑی کریمی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیں حق بتا رہے ہیں. اس کے بعد بھی ہم اس کے لیے عمل نہ کریں اور کہیں کہ جی بس اللہ کریم ہے، تو یہ در حقیقت دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟